ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقر کی آیت نمبر 163 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے مکمل 158 نمبر سے لے کر 162 نمبر تک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کریمہ دلائل قدرت اور وحدانیت توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اس کے دلائل پر۔ اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا کہ کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ وہ متجزی ہوتا ہے نہ منقسم ہوتا ہے، نہ اس کے جز کیے جا سکتے ہیں نہ اسے بانٹے جا سکتے ہیں، نہ اسے بانٹا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مثل ہے نہ کوئی نظیر ہے۔ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں۔ مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے، اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے اور بڑی بابرکت ہے۔ یوں تو قرآن کی ساری آیات بابرکت ہیں۔ امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے حدیث پاک میں یہ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے جو یہاں پر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ، اور دوسری جسے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو ایک آیت کریمہ یہ اور دوسری یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا اسم اعظم کے تعلق سے۔ چلیے خیر، تو یہ آیت کریمہ دلائل قدرت کے لیے ہے۔ اس سے پہلے آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان تھا، اور اس میں اس چیز کا ذکر تھا کہ یہودی اپنی کتابوں میں آپ کی نبوت کو چھپاتے تھے، اور اس آیت میں اللہ کی الوہیت اور توحید کا بیان فرمایا، اور یہاں یہ بھی ظاہر فرمایا کہ یہود اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کا مستحق ہونے میں وہ متفرد ہے، یکتا ہے، اس کی کسی صفت میں اس کا مثیل، شبیہ اور نظیر نہیں۔ چنانچہ احادیث کریمہ میں وحدانیت اور کلمہ وحدانیت، جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر یاد رہے کہ
کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پورے کلمات کو کہا جاتا ہے کلمہ طیب، ہے نا. تو اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کہا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلیے ایک روایت لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ملا علی قاری نے روایت کی، جو حصول برکت کے لیے اور فیض کے لیے میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں. شیخ محی الدین ابن العربی نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی 70,000 مرتبہ پڑھا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور کسی کے لیے کوئی خصوصی نیت نہیں کی تھی. ایک مرتبہ میں ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا، وہاں ایک نوجوان جو کشف میں مشہور تھا، کھانے کے دوران وہ رونے لگا. میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا. میں نے دل ہی دل میں ان 70,000 کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا. اور اب وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہا کہ اب میں اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہو گیا کہ حدیث تو یہ سن رکھی تھی جس نے 70,000 بار ایک کلمہ پڑھا تو اس کی مغفرت ہوگی، یا جس کے لیے پڑھا اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور وہ نوجوان جو ہے رونے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو عذاب میں دیکھا، میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. پھر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میری ماں اب ٹھیک ہے. تو میں نے اس نوجوان کے کشف سے مجھے اس حدیث کی صحت کا یقین ہو گیا، اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا. یعنی اس کے کشف سے یقین ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث کی صحت سے یقین ہوا کہ یقیناً اس کا کشف صحیح ہے. تو یہ بڑی برکتیں ہیں جس کلمہ لا الہ الا اللہ کی. اب چلیے یہاں پر ذکر ہے وحدانیت کا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے کیا بتایا، یاد رہے کہ یہ آیت قرآن حکیم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے. چلیے اب آگے اللہ فرماتا ہے جو دلائل قدرت. تو ہم یہاں پر چند چیزیں ذکر کر دیں کہ واحد حقیقتاً وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جز نہ ہو اور نہ ہی وہ کٹ سکے نہ بٹ سکے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر یاد رہے کہ جب واحد رب کی صفت ہو تو اس سے ذات اور صفات اور افعال میں اکیلا و بے مثال مراد ہوتا ہے. سمجھیں کہ نہیں؟ لہذا الہ واحد کا مفہوم کیا ہوا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. اس کا مطلب کیا ہوا، مفہوم کیا ہوا؟ کہ اللہ عز و جل اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے نا. یعنی اس کی ذات جز سے مرکب نہیں، نہ اس کے جز ہیں نہ ہی وہ کسی کا جز ہے، اور نہ ہی کسی کی ذات اس کی ذات کی طرح ہیں. اسی طرح اس کی صفات میں ایک ہی جنس کی صفت میں تعدد نہیں ہے نا. مثلا وہ علیم ہے مگر اس کے وصف علم میں تعدد نہیں ہے. اسی طرح وہ سمیع ہے مگر وصف سمع میں تعدد نہیں ہے. وہ بصیر ہے وصف بصر میں تعدد نہیں ہے. ایسے ہی وہ قادر ہے تو وصف قدرت میں تعدد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی صفات رب کی صفات کی طرح ہیں. اسی طرح وہ افعال میں بھی یکتا ہے کہ جو چاہے کرے، کسی اور کو اس کے کسی فعل میں دخل دینے کی طاقت نہیں ہے. تو الہکم الہ واحد کا مفہوم ہم نے واضح کیا. چلیے اب یہاں پر کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ہے نا. لا الہ الہکم الہ واحد، ہے نا. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب جو ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، تو پھر دوبارہ الہ ہے نا. پہلے وہ الہکم الہ واحد،
یہاں الہون آیا، پھر اس کے بعد لا الہ دوبارہ، پھر الہ کا ذکر آیا. تو یاد رہے کہ یہاں پہلے الہ سے رب کی ذات مراد ہے اور دوسرے الہ سے وصف معبودیت مراد ہے. لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ الہ کیوں لایا گیا. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ آیت میں وحدت فی الذات کے ساتھ وحدت فی الالوہیت کا اظہار مقصود ہے، لہذا یہ معنی بغیر تکرار الہ کے حاصل نہیں ہو سکتا. چلیے اب یہاں پر دوسری بحث ہے. یہاں رب کی شان و صفت کے بیان میں 3 دعوے ہوئے. نمبر 1 الہ واحد ہے نا، وہ الہکم الہ واحد. دوسرا دعویٰ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے نا، وہ بے پناہ رحمان الرحیم ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے 3 دعوے کی کفار و مشرکین نے جب یہ کہا کہ آپ اپنے رب کا وصف بیان کیجئے، تو پہلے یہ 3 دعوے کیے گئے، الہکم الہ واحد، پھر اس کے بعد لا الہ الا ہوا، اس کے بعد الرحمن الرحیم. تو اب ان تینوں دعووں پر کفار نے دلیل طلب کی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب آگے کی آیت میں ان دعووں پر جو دلیل قائم کی نازل ہوئی آیت کریمہ، اس میں بظاہر 8 دلائل ہیں، مگر یاد رہے کہ ہر دلیل متعدد دلائل پر مشتمل ہے، کہ قرآن ایک بحر علم کا بحر ناپیدا کنار ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، کہ اتنا آسان نہیں. 8 دلیلیں تو یہاں پر ہیں، مگر ہر دلیلوں میں متعدد دلائل ہیں. وقت کافی نہ ہوگا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے تفسیر کیا کریں، یہ ایک زندگی کافی نہیں، ہزاروں زندگیاں ہوں تو تفسیر کی جائے. تو تفسیر اتنا آسان کام نہیں ہے. چلیے خیر، تو اب یہاں پر 8 دلائل قائم کیے گئے. آگے کی آیت دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ 8 دلائل یہاں پر قائم کیے رب تبارک و تعالیٰ نے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا بدلتے آنا، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی کا دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلنا، بما ينفع الناس، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی کا دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلنا. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا. وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. وتصریف الریاح والسحاب وتصریف الریاح ہے نا، اور ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل کی آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے. لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. تو اب یہاں پر چند چیزیں ہوئیں. 8 دلائل یہاں پر ہیں. کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ اپنا معبود مانتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے. انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بھئی وہ 360 کو مانتے تھے، اور جب یہ ان کو کہا گیا کہ نہیں معبود تو صرف ایک ہی ہے تو حیرانی ہوئی. اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیتیں طلب کی جس میں وحدانیت پر استدلال صحیح ہو. تو اب اس پر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی
اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون اور علاقے کے قائم رہنا، جو کچھ اس میں نظر آتا، آفتاب، مہتاب، ستارے، یہ تمام ہیں، اور زمین اور اس کی درازی، پانی پر مفروش ہونا، پہاڑ، دریا، چشمے، معادن، جواہر، درخت، سبز، پھل، شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں ان کا مسخر ہونا، ہے نا، بہت سارے وزن اس پر لدے ہوتے ہیں بوجھ کے باوجود، ہے نا، آپ پانی پر رہنا، آدمیوں کا اس میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، تجارتوں میں ان سے سامان ڈھونا لینا، کام لینا، بارش اور اس سے خشک اور مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، تازہ زندگی عطا فرمانا، زمین کو طرح طرح کے جانوروں سے بھر دینا جس میں بے شمار عجائب حکمت موجود ہیں، اسی طرح ہواؤں کی گردش، ان کے خواص اور ہوا کے عجائب اور ابر اور ان کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہونا بادلوں کا، یہ 8 انواع ہیں جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی ہیں، ان کی دلائل و وحدانیت پر، ہے نا، بے شمار وجوہ سے یہ اجمالی بیان ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سب ایسے امور ہیں جو ممکن ہیں، اور ان کا وجود بہت سے مختلف طریقوں سے ممکن تھا مگر مخصوص شان سے وجود میں آئے ہیں، لہذا یہ دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان کے لیے موجد ہے، قادر اور حکیم ہے، جو حکمت اور مشیت کے مقتضا کے مطابق چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو دخل و اعتراض کی مجال نہیں، وہ معبود بالیقین واحد یکتا ہوگا۔ کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی مان لو، فرض کر لو، تو اس کو بھی ان تمام چیزوں پر قادر ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی اور کو بھی مان لو اور اسے بھی قادر مانو، اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایجاد و تاثیر میں دونوں متفق الارادہ ہوں گے، یعنی دونوں کا ارادہ ایک ہوگا، چلو بھائی برابر برابر کریں گے، سب دونوں کا بالکل آپس میں سیٹ کر لیا انہوں نے، ہاں ہم راضی ہیں، یا دونوں متفق الارادہ نہ ہوں گے۔ اگر دونوں متفق الارادہ ہو گئے، دونوں کی رائے ایک ہی ہے، تو ایک ہی شے کے وجود میں 2 مؤثروں کا تاثیر کرنا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ ایک ہی شے کے وجود میں 2 مؤثروں کی تاثیر، یہ محال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یا تو یہ مانیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک ہی شے کے وجود میں، ہے نا، 2 مؤثروں کی تاثیر، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ محال ہے، کیونکہ یہ مستلزم ہے معلول کے دونوں سے مستغنا ہونے کو۔ ارے بھائی، جب وہ چیز اور دونوں کی طرف محتاج ہونے کو، بھائی اگر دونوں علت مستقل ہیں تو جو چیز ہوئی وہ دونوں میں سے کسی ایک سے بے نیاز ہوگی۔ اگر دونوں کے اندر پاور برابر ہے، مثال کے فرض کیجئے کہ ایک پتھر ہے، اسے اٹھانا ہے، 2 لوگوں کی طاقت برابر، اگر یہ اکیلے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اگر یہ اکیلے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے نہیں۔ اس کو چھوڑیے، آپ دوسری مثال دیجئے۔ مثلا ایک کمپنی کو ٹیک اوور کرنا ہے، 2 فائنینسر سامنے آ گئے، یہ بھی طاقت رکھتا ہے، مثلا یوں بھائی امبانی گروپ آ گیا، ٹاٹا گروپ آ گیا، یہ دونوں جو ہے کسی کمپنی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، ریلائنس کو، LIC کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم کو مل جائے، دونوں کا پاور برابر، دونوں، تو اب سامنے والا کیا ہوگا؟ تو اس کی شان تو بڑھ گئی نا، وہ اس کو جو ہے، اگر وہ ریلائنس کی طرف ہے تو ٹاٹا سے بے نیاز ہے، اور اگر ٹاٹا سے بے نیاز ہے تو ریلائنس کی طرف جھکا ہے تو ریلائنس سے بے نیاز ہے۔ تو 2 خدا اگر مان لیے جائیں ایک ہی پاور کے، تو جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں وہ دونوں میں سے ایک سے بے نیاز ہوں گی، یا تو دونوں کی محتاج یا دونوں سے بے نیاز ہوں گی۔ ایسا خدا تھوڑی ہوتا ہے، تو چوچو کا مربع ہو جائے گا پھر۔ چلیے، تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یا تو معلول جو بنا ہے وہ دونوں سے مستغنی ہو اور دونوں کی طرف محتاج ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ علت جب مستقل ہوگی تو معلول صرف اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اور دونوں کو علت مستقلہ آپ نے فرض کیا، بھئی دونوں برابر مستقل ہیں، تو کسی ایک کا محتاج اور کسی ایک کا محتاج نہ ہونا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو لازم آئے گا کہ معلول دونوں میں سے ایک کی طرف محتاج ہو اور ہر ایک سے غنی ہو، تو اس صورت میں تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو اب گویا کہ یہ ہوا کہ ٹاٹا اور ریلائنس، ان دونوں کی اہمیت نہیں، اب تو اس کمپنی کی اہمیت ہو گئی ہے نا۔ آپ کا مال ہے، 2 لوگ آ گئے، ہم کو وہ بھی اتنا ہی پاور کا، وہ دونوں خریدنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کی پوزیشن بڑھ گئی نا۔
تو یہ میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جو اصول کے اعتبار سے اجتماعی نقیض ہیں اور یہ محال ہے. اور اگر یہ فرض کرو کہ تاثیر ان میں سے ایک کی ہے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. بھائی جب دونوں خدا ہیں تو ایک کی تاثیر آپ نے کیوں مان لی؟ جب دونوں خدا ہیں تو دونوں میں سے ایک کی تاثیر آپ نے کیوں مان لی؟ جب دونوں برابر ہیں تو ایک کی کیوں مانی، دوسرے کی کیوں نہیں مانی؟ اگر ایک کی مانی ہے تو وجہ بتاؤ کیوں مانی اس کی، اور دوسرے کا عجز لازم آئے گا جو الہ ہونے کے منافی ہے. اور اگر یہ فرض مانو کہ دونوں کے ارادے مختلف ہوتے ہیں تب تو تمانع اور تطارد لازم آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک کسی شے کے وجود کا ارادہ کرے گا اور دوسرا اسی حال میں اس کے عدم کا، تو وہ شے ایک حال میں موجود اور معدوم دونوں ہوگی یا دونوں نہ ہوگی. بھائی دونوں کے ارادے مختلف ہوئے، ایک بنانا چاہتا ہے ایک نہیں بنانا چاہتا ہے، ایک بنانا چاہتا ہے ایک نہیں بنانا چاہتا ہے، دونوں کے ارادے مختلف ہیں. ایک چیز مثلا آسمان زمین بنانی ہوئی تو ایک چاہتا ہے بناؤں، دونوں کے ارادے متفق ہوئے تو ہم نے بتا دیا کیا کیا خرابیاں لازم آئیں. اور اگر یہ ہوا کہ نہیں ایک کا ارادہ بنانے کا ہے اور ایک کا ارادہ نہیں بنانے کا ہے، تب کیا ہوگا؟ دونوں کے ارادے مختلف ہوں تو ظاہر سی بات ہے تو ایک وجود کا ارادہ کرے گا اور دوسرا اسی حالت میں کہے گا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے عدم کا ارادہ کرے گا. تو اگر وہ دونوں کے ارادوں کو مان لیا جائے تو ایک ہی شے ایک حال میں موجود بھی ہو. اب ایک کہو کہ یہ خدا کے اعتبار سے ہم اسے موجود مانتے ہیں اور دوسرے خدا کے اعتبار سے اسے معدوم مانتے ہیں، یا دونوں نہ ہوگی، نہ موجود مانو نہ معدوم مانو، یہ دونوں تقدیریں باطل ہیں. تو ضروری ہے کہ یا موجودگی ہوگی یا معدوم، ایک ہی بات ہوگی. اگر موجود ہوئی تو عدم کا چاہنے والا عاجز ہو کر الہ نہ رہا. اگر آپ نے کہہ دیا نہیں بھائی جو موجود چاہتا ہے اس کو ہم مان لیا، تو جو نہیں چاہتا تھا اس کا کام تو ہوا نہیں، تو عاجز ہو گیا اس لیے خدا نہ رہا. اور اگر معدوم ہو گئی، نہ ہونا پایا گیا، تو وجود کا ارادہ کرنے والا مجبور رہا اور وہ الہ نہ رہا. لہذا ثابت ہوا کہ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور یہ تمام انواع ہے نا وجود، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کے توحید پر دلالت کرتی ہیں. یہ مختصر علمی دلائل تھے مگر ہم نے کوشش کی آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی. یہ بتائیں کیا سمجھ میں آئی بات؟ جی آپ حضرات سے میں پوچھ رہے ہیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان و عقیدے میں جلا ہوا کہ نہیں؟ آپ کفار و مشرکین کی جو من گھڑت کہانیاں ذرا پڑھیے ان کو، ہیں وہ وشوامتر کیا کیا کرتا ہے، مینکا کیا کرتی ہے نا، وہ اس کی تپسیا بھنگ کر دیتی ہے تو اس کے بیچ میں بادھا ڈال دیتی ہے. ہیں دیکھیے ان کے خداؤں کا حال کیسے کیسے ٹکرا ہوتے ہیں. کمبھکرن تپسیا کر رہا تھا تو وہ مانگنے کچھ گیا تو جس کی وجہ سے لکشمی اور اس کے شوہر کا کیا نام تھا اس میں گڑبڑی ہونے والی تھی، تو وہ کیسے پاروتی آ کر کے زبان پہ بیٹھ گئی، تو مطلب اب پورے الفاظ اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، تو وہ اس کو وردان ملنے کے بجائے وردان مل گیا کہ وہ 6 مہینہ سوتا تھا 6 مہینہ جگتا تھا. تو یہ سب جو کہانیاں ان کی لکھی ہوئی ہیں تو بڑی عجب سی کہانیاں ہیں. ایسا مطلب ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ان کے دیوتا ہی ہیلے بہانے کرتے رہے، لڑتے رہے. اللہ بچائے اس طرح کے باطل عقائد و نظریات سے. چلیے تو اب یہ تو جو منطقی استدلال اور دلائل تھے جو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیے. اب دیکھیں یہاں پر آسمان کی تخلیق چند طریقوں سے اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. آئیے اس پر ہم نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور وحدانیت کے عقیدے میں ہمیں راسخ بنائے، ہے نا. تو اب ہم ذرا تھوڑا اس پر توجہ دیں گے. چلیے اب ہم نے کیا کہا کہ آسمان کی تخلیق کئی وجوہ سے اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. اس طرح کی آسمان کتنے ہیں؟ متعدد ہیں. 7 آسمان ہیں، ہے نا، اور ان میں ستارے بھی متعدد ہیں. حالانکہ
طبیعت جو ہے، طبیعت جو علوی بلندی والے جرم علوی ہے نا، سب میں مشترک ہے. طبیعت جو ان کا جرم ہے نا سب میں مشترک ہے، مگر ہر ایک مختلف ہے. بھئی آسمان تو سبھی ہے نا، کوئی آسمان بڑا کوئی چھوٹا، اسی طرح کوئی ستارہ بڑا کوئی چھوٹا، اور ان کی روشنی اور رنگ میں بھی اختلاف ہے. سب کی جرم علوی بلندی کی جو طبیعت ہے وہ سب تو برابر ہے، مگر یہ فرق دکھ رہا ہے، مگر ہر ایک مختلف ہے نا. اچھا، ان کی روشنی اور رنگ میں بھی اختلاف. دیکھیے آپ، زہرہ ستارہ سفید ہے، زحل مائل بس سیاہی ہے، مشتری ستارہ سنہرا ہے، مریخ جو ہے سرخ ہے، عطارد پیلا ہے. اور اب ان کی رفتار کی طرف توجہ دیں تو ان کی رفتار میں بھی اختلاف ہے. کوئی تیز رفتار ہے، کوئی سست رفتار ہے. کوئی تیز رفتار، کوئی جانب جنوب میں حرکت کرتا ہے، کوئی جانب شمال میں. مزید یہ کہ افلاک و نجوم اپنی ثقالت اور وزن کے باوجود بغیر کسی علاقہ اور بغیر کسی ستون، کسی سہارے کے محض فضا میں لٹکے ہوئے ہیں. ہے کوئی آسمانوں کے لیے پلر دنیا میں کہیں سنا ہے کہ جو آسمان اوپر کھڑا ہے کہیں پلر ولر لگا ہو؟ ہے نا. کسی ستارے اتارے کے لیے کوئی رسی اسی باندھی ہے، کوئی جنزیر ونزیر لگی ہے؟ آج تک کسی نے پتہ لگایا؟ معلق ہے، جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کسی قادر مطلق کے قبضۂ قدرت میں ہیں کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے ان میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. علاوہ ازیں نیز یہ کہ افلاک اور ستارے اجسام ہیں اور ہر جسم مرکب ہے، اور یاد رہے کہ ہر مرکب حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر ہوا. اور ہر حادث کے لیے ایک محدث قدیم قدیر ضروری ہے، جو اس کو بنانے والا ہو، قدیم ہو، قادر ہو، اور وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل. اب سائنس اگرچہ اس میں یہ تحقیق کرتی ہے کہ ان ستاروں کے اندر مقناطیسی قوت ہے، میگنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. بھئی یہ پیدا کس نے کیا؟ کہاں سے آیا؟ کتنی بھی تم ترقی کر لو جناب، ایک مچھر تو بنا دو جیسا کہ رب نے بنایا. بس میری کی نہیں. ہاں سوچئے آپ، ایک مچھر اور ایک ہاتھی ہے نا. چھوٹا سا مچھر ہے جو انگلیوں میں پکڑے تو مر جائے گا فوراً، مگر اس کے جسم میں اجزاء ہاتھی سے زیادہ ہیں. اس کے نظروں کا پاور اور اس کے چھوٹے سے جسم میں جتنی چیزیں رب نے رکھ دی ہیں ہے نا، دنیا کیا ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. چلیے خیر، اسی طرح زمین کے عجائبات بھی اللہ کی وحدانیت پر روشن دلیل ہیں. آپ دیکھیں، اللہ نے زمین کا کچھ حصہ پانی سے باہر رکھا اور زیادہ حصہ پانی کے نیچے ہے. اوپری حصے کو جانوروں اور انسان کی قیام گاہ، اوپری حصے پر کون رہتے ہیں؟ جانور اور انسان. اور اس کے مختلف حصوں میں مختلف تاثیر رکھی اللہ نے. کہیں دیکھو جناب بکثرت پھلوں کی پیداوار، کہیں بالکل ہریالیاں ہی ہریالیاں، کہیں آبادیاں ہی آبادیاں، کہیں جنگل جنگل، کہیں دریا اور نہریں، کہیں سونے چاندی کی کانیں، کہیں پہاڑ، کہیں غار، کوئی زمین جو ہے سخت پتریلی، کوئی سبزہ ہی نہیں اگتا، کوئی ہمیشہ ہرا ہرا ہی رہتا ہے. کسی زمین کے نیچے سے کھارا پانی نکلتا ہے، کسی زمین سے میٹھا برآمد ہوتا ہے. بتاؤ، زمین تو سب ہیں، مگر اتنے سارے اختلافات. اس سے معلوم ہوا کہ زمین کے مختلف تاثیروں کا ظہور کسی ایک ذات کے قبضہ و اختیار میں ہے، جو اپنی مرضی سے جس زمین میں جیسی تاثیر چاہتا پیدا فرماتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوتا، اس کی قدرت میں کسی کو تصرف حاصل ہوتا، تو ضرور کوئی ٹوک دیتا، بھائی یہیں سبزہ کیوں، یہاں ہریالی کیوں، یہاں کھارا کیوں، یہاں میٹھا کیوں. آپ خود جہاں جہاں ہیں وہیں کے علاقوں کا آپ اندازہ لگا لیں، ہے نا. آپ خود جہاں ہیں وہیں کے علاقوں کا اندازہ لگا لیں. ارے ہر 100 کلومیٹر پر زبانیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے کلچر بدل جاتے ہیں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. اب یہیں ہم ہیں
کہ یہیں سے 35 کلومیٹر جب ہم آگے جائیں گے تو کیرل کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے، 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر۔ وہاں کے لوگوں کی زبان، ان کے لباس، ان کا کلچر یہیں سے الگ ہیں، بہت سارے فرق پڑتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہیں سے آپ بھٹکل کی طرف جائیں گے تو ان کے لباس اور کلچر میں فرق ہے، اور زبانوں میں فرق فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ذرا ادھر سے اندر کی طرف گھسیں گے تو وہاں ایک الگ زبان بولی جائے گی۔ آپ ساؤتھ، ہندوستان کے ساؤتھ میں، کرناٹکا کے ساؤتھ میں آئیں تو یہاں کی زبان میں، اور ساؤتھ کے کرناٹکا کے دوسرے حصے میں ادھر جائیں گے شمال کی طرف تو وہاں کی زبانوں میں فرق ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں یہیں پر، جیسے چکمنگلور کی طرف، وہاں پنکھا چلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ہلکے پھلکے پنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ ساؤتھ ہے کہ بارش بھی ہوتی ہے مگر پنکھا اور اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہاں کہیں بھی سفر کریں گے آپ کو ٹیڑھے میڑھے اوپر نیچے روڈ ملیں گے، ہاں کہیں بھی ٹیڑھا میڑھا ہی ملے گا۔ لیکن آپ جب اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو سفاٹ زمینیں ملیں گی۔ آپ 100 کلومیٹر چلے جائیں روڈ صحیح ہوں گے۔ اتر پردیش میں آپ جائیں 100 کلومیٹر روڈ آپ کو صحیح ملیں گے، کہیں 50 فٹ پر آپ کو پانی مل جائے گا، کہیں 5,000 فٹ نیچے جانا پڑتا تب پانی ملتا ہے، کہیں کا پانی نفع بخش ہوتا ہے، کہیں نقصان دہ ہوتا ہے۔ چلیے خیر، اس طرح زمینوں کا اختلافات ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب رات کے عجائب، ہاں یہ بھی روشن دلیل ہے۔ رات دیکھیں کبھی تاریک ہوتی ہے، بلکہ ایک ہی وقت کہیں روشن کہیں تاریک، اسی طرح کبھی چھوٹی کبھی بڑی۔ گرمیوں میں جو ہے رات جو ہے چھوٹی ہوتی ہے اور ٹھنڈیوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی چھوٹی کبھی بڑی، بلکہ ایک ہی وقت کہیں بڑی کہیں چھوٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کہیں 2 مہینہ اور کہیں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ یہی حال دن کا ہے کہ کبھی بڑا اور کبھی چھوٹا، کبھی گرم تو کبھی سرد، صبح ہلکا روشن، دوپہر میں خوب روشن، پھر شام میں ہلکا روشن، پھر ایک ہی وقت کہیں موجود کہیں غائب۔ یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، کہیں 12 گھنٹے کا دن تو کہیں 6 ماہ کا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ رات اور دن کبھی جمع ہوتے نہیں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ تو یہ سب ثابت ہوتا ہے کہ لیل و رات و دن کے عجائبات یہ خود بخود نہیں ہیں، بلکہ اس کے اختیار اس کے اختیار سے ہیں جس کے دست قدرت میں چاند اور سورج کی گردش ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہاں پر مکمل کریں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور چونکہ عجائب قدرت پر جو گفتگو کرنی ہے بہت طویل ہے، اب بقیہ گفتگو ہم کل کریں گے، چونکہ وحدانیت پر اور ان ساری چیزوں پر گفتگو جلا بخشے گا ہمارے ایمان و عقیدے کو، اور آپ کے پاس دلائل موجود ہوں گے، اس لیے تفصیلاً میں اسے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان، عقیدے، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔